السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ طیبہ دواخانہ، کیو بلاک، ماڈل ٹاؤن، لاہور۔ حکیم قاری محمد مصطفیٰ سندروی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، خواتین و حضرات، آج میں آپ کے لیے بہت ہی پیارا سا نسخہ لے کر حاضر ہوا، ان دوستوں کے لیے، ان خواتین کے لیے جو کہتی ہیں ہمیں جہاں جہاں سے بھی علاج کروایا کوئی دوا اثر نہیں کرتی۔ میرے محترم، میرے بھائیوں، میرے دوستوں اور میری بہنوں، اگر آپ جگہ جگہ پر حکامات سے، ڈاکٹروں سے، طبیبوں سے علاج کروا کر تھک چکے ہیں تو میرے کہنے پر اس ویڈیو پر عمل کر لیں تو انشاءاللہ آپ جو بھی چیز کھائیں گے آپ کو فائدہ دے گی۔ آپ جس مرض کی دوا کھائیں گے وہ آپ کو فائدہ دے گی۔ آپ چاہے کسی بھی مرض کی دوا کھانا چاہتے ہیں اس سے پہلے یہ 2 ہفتے یہ دوا کھا لیں۔ اگر آپ کی مرض زیادہ پرانی ہے، چاہے جس طرح کی بھی ہے، مردانہ ہے یا زنانہ ہے یا کسی بھی قسم کی، خاص کر کے بعض امراض جو ہیں، مردانہ مریض جو ہوتے ہیں وہ ہمیں آ کر بہت زیادہ شکایت کرتے ہیں کہ حکیم صاحب ہم نے فلاں حکیم سے دوا کھائی، فلاں جگہ سے کھائی، ہم ملتان گئے، اسلام آباد گئے، کراچی گئے، ہر جگہ جگہ پر گئے، لیکن ہم دوائیاں لے آتے ہیں، کھا لیتے ہیں، لیکن مرض جو ہے جوں کی توں رہتی ہے۔ تو محترم ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اللہ رب العزت شفا دے، لیکن اس سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے، یہ والی دوا آپ اپنے ہاتھوں سے بنائیں اور اس کو بنا کر آپ خود استعمال کر لیں، صرف کچھ دن۔ اگر آپ کی مرض پرانی ہے تو پھر آپ نے 1 مہینہ کھانی ہے۔ اگر آپ کو 1 سال سے کم سے یہ پرابلم ہے تو پھر آپ نے صرف 2 ہفتے یعنی 15 دن، 2 ہفتے، 14 یا 15 دن آپ نے یہ دوا کھانی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی آپ اس کے بعد جو بھی دوا کھائیں گے آپ کو وہ فائدہ کرنا شروع کر دے گی۔ خاص کر کے خواتین کے لیے لکوریے کی پرابلم ہے، اگر ان کو، کئی ایسی خواتین، آج ہی میرے پاس 2 عورتیں آئی تھیں تو وہ کہہ رہی تھی ہمیں دوائیاں لے لے کر تھک چکی ہیں، ہمیں آرام نہیں آ رہا، پتہ نہیں حکیم فراڈ لگاتے ہیں کیا ہے کہ دوائیوں میں اثر نہیں ہے، کیا نہیں ہے۔ تو میں نے ان کو بہت سمجھایا اور میں نے ان کو یہ والا نسخہ بنا کر آج دیا ہے۔ تو انشاءاللہ میں امید رکھتا ہوں ان کو ضرور فائدہ ہوگا، لیکن میں نے ان سے یہی کہا کہ آپ نے پہلے یہ دوا کھانی ہے، پھر اس کے بعد آپ نے اپنے لکوریے کی جہاں سے مرضی آپ کا دل چاہتا ہے دوائی کھا لیں، آپ کو آرام آئے گا۔ تو اس سے پہلے آج میں نے اس ویڈیو کو بنانے کا کیوں سوچا، میرے پاس جیلم سے آج مریض آئے تو انہوں نے کہا کہ ہم بہت زیادہ 4 سال سے دوا کھا رہے ہیں لیکن ہمیں سب نے لوٹا ہی ہے، ہم اعتماد کر کے آ گئے لیکن پتہ نہیں، علم نہیں کہ آپ بھی لوٹ لیں گے۔ میں نے کہا بھائی لوٹنے والی بات تو علیحدہ ہے، اور وہ تو عمران خان بھی لوٹ رہا ہے، سب لوٹ رہے ہیں، لیکن میں کوشش کروں گا آپ کو اچھی دوا دینے کی۔ تو جو میں نے ان کو دوا دی، میں نے ان کی رپورٹیں کروائی، پہلے میں نے ان کی سیمن ٹیسٹ کروایا، ان کے اندر اس کو جو مریض تھا 4 سال سے وہ علاج کروا رہا تھا اس کی 10.12% آئی، تو اور اس کے سیمن بھی بہت کم تھے۔ تو پھر میں نے جو ان کو دوا دی تو اس کے ساتھ یہ والا نسخہ بھی دیا۔ تو محترم ناظرین، یہ نسخہ بہت ہی کارآمد ہے۔ یہ ایسے ہوتا کیوں ہے کہ آرام کیوں نہیں آتا؟ میرے بھائیوں، ان کو سوزاکی مسائل ہوتے ہیں، ایسے مریض ہوتے ہیں ان کے جسم کے اندر سوزاک کی زہر ہوتی ہے اور وہ سوزاک کے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے وہ جب بھی دوا کھاتے رہتے ہیں تو آرام رہتا ہے، جوں ہی دوا چھوڑی اگلے ہفتے پھر وہ مرض شروع ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی مردانہ امراض کے جو مریض ہوتے ہیں وہ دوائی کھاتے رہتے ہیں تو وہ ٹھیک رہتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں تو پھر وہ اسی طرح ہو جاتی۔ تو میرے بھائیوں، اگر آپ نے 50,000 کی بھی دوا بنوائی ہے تو آپ کو آرام نہیں آیا، آپ نے 10,000 کی دوا کھا لی ہے تو آپ کو آرام نہیں آیا، آپ نے 1,000 کی دوا بنا کر کھا لی ہے، کسی
حکیم سے بنوا کر کھائی ہے تو آپ کو آرام نہیں آیا، تو آپ اس دوائی کھانے سے پہلے اگر آپ شادی شدہ نہیں ہیں، شادی کورس کرنا چاہتے ہیں، تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے، آپ 2 ہفتے یہ والا دوا کھا کر اس کے بعد آپ شادی کورس کریں۔ انشاءاللہ آپ کی تمام بیماریاں ختم ہو کر جب آپ دوا کھائیں گے آپ کو فائدہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ آپ کو وہ دوا اتنا اثر کرے گی، آپ نے جو دوا 3 مہینے کھانی ہے وہ آپ کو صرف 1 مہینہ کھانی پڑے گی، اتنا زیادہ اثر ہوگا۔ تو محترم ناظرین، میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، میری بہنوں اور میری ماؤں اور بیٹیوں، اگر آپ کو کوئی بھی مرض ہے، معدے کی ہے، جگر کی ہے، جلد کی ہے، یا دماغی مسائل ہیں، یا اعصابی ہے، یا آپ کے مخصوص و عام بیماری کوئی بھی ہے جس کا آپ کسی سے ذکر بھی نہیں کرنا چاہتے، آپ اس کا علاج جہاں سے مرضی کروائیں، چاہے ہم سے کروائیں، ہمارے دواخانہ سے آ کر، لیکن اس سے پہلے یہ والا نسخہ ضرور بنا کر استعمال کر لیں، صرف 2 ہفتے، تو آپ کو زیادہ مہینے دوا کھانے کی ضرورت بھی پیش نہیں آئے گی۔ تو محترم ناظرین، آپ نے یہ نسخہ بنانا کیسے ہے، اس کو استعمال کیسے کرنا، ہر چیز اسی ویڈیو میں آپ کو ملے گی۔ تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے ایک کام کرنا ہے ہمارے لیے، ہم آپ کے لیے کتنا پیارا سا نسخہ لے کر آئے ہیں، جو آج سے 22-23 سال پہلے مجھے بابا جی حکم علی صاحب نے، استاد محترم جو ہیں ہمارے، جس سے میں نے حکمت سیکھی، 3 سال میں نے ان کی شاگردی کی، انہوں نے جو مجھے نسخہ بتایا تھا، آج میں آپ کے لیے لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ اس کو نوٹ کر لیں، اپنی ڈائری پر لکھ لیں، یہ بہت ہی فائدہ مند ہے۔ میں نے جس مریض کو بھی یہ نسخہ دیا ہے اور وہ دعائیں دیتا ہے۔ تو محترم ناظرین، اب چلتے ہیں، آپ نے نسخہ بنانا کیسے ہے اور اس کو تیار کیسے کرنا ہے، کوئی زیادہ مشکل بھی نہیں ہے، بہت ہی آسان ہے، 50 روپے کا 100 روپے کا یہ نسخہ بن جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، آپ نے کرنا کیا ہے، اس سے پہلے اگر آپ نے ہماری چینل حکیم سندروی کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب ضرور کیجئے گا، بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی طبی ویڈیو، جڑی بوٹیوں پر مشتمل جو بھی ویڈیو ہے، آپ کو اسی کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا۔ تو محترم ناظرین، اب چلتے ہیں اپنے نسخے کی طرف، اپنی ویڈیو کی طرف، جو اصل ہمارا مقصد ہے آپ کے لیے حاضر ہونے کا۔ تو میرے بھائیوں، آپ نے پنساری کی دکان سے آملہ لینا ہے، آج کل موسم بھی ہے، اگر آپ تازہ لے لیں تو اس کا پانی نکال لیں، اگر تازہ نہیں لینا چاہتے تو خشک لے لیں۔ تو میرے بھائیوں، اگر آپ نے خشک لیا ہے تو پھر آپ نے 100 گرام لینا ہے، یہ بات ذہن میں رکھ لیں۔ اس کے اندر جو گٹلیاں ہوں گی وہ آپ نے نکال دینی ہے، اس کے اوپر والا جو چھلکا ہوگا بلیک کلر کا ہوتا ہے وہ آپ کو سکرین پر بھی نظر آ رہا ہے، تو آپ دیکھ لیں، آپ اس کو نوٹ کر لیں۔ آملے کے جو اوپر والا گری ہوتی ہے، مگر اوپر والا جو چھلکا ہوتا ہے، جو اس کے اندر گٹلی نکلتی ہے، گٹلی کو آپ نے علیحدہ کر دینا ہے، باقی وزن آپ نے 100 گرام لینا ہے۔ کرنا آپ نے کیا، آپ 200 گرام لے لیں یا 150 گرام لے لیں، تو آپ نے اس میں سے گٹلیاں نکال دینی ہیں، تقریباً آپ کا وزن جو ہے آملے کا 100 گرام رہ جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ تازہ استعمال کرنا چاہتے ہیں، آپ کو تازہ آملہ مل گیا ہے، آپ نے منڈی سے دیکھ لیا ہے، تو آپ تازہ لیں، آپ اس کو کوٹ کر، وہ جو جوسر والی مشین ہوتی ہے جس سے گاجر کا جوس نکالتے ہیں، اس کے اندر ڈال کر آپ اس کا 100 گرام پانی نکال لیں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، اگر آپ نے خشک آملہ لیا ہے تو پھر آپ نے اس کو باریک پاؤڈر کر لینا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ڈبل فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، آملہ بھی لے لیں، تازہ بھی لے لیں، خشک بھی لے لیں، اور تازہ جو ہے اس کا پانی نکال لیں 100 گرام، یعنی 1 گلاس بن جائے گا آپ کا۔ اس کے بعد آپ نے لینا ہے ہلدی۔ ہلدی آپ کے کچن میں ہوگی، آپ کے گھر میں ہوگی، وہ آپ نے 50 گرام لینی ہے۔ اب ایک چیز اور آپ نے اس کے اندر ایڈ کرنی ہے، وہ آپ نے بعد میں کرنی ہے، وہ ہے کوزہ مصری۔ تو محترم ناظرین، کئی دوست ہم سے پوچھتے ہیں کہ اس کے علاوہ ہم کیا ڈالیں؟ بھائی اس کے علاوہ آپ کچھ نہیں ڈالیں، شہد ڈال سکتے ہیں اگر آپ معجون بنانا چاہتے ہیں، لیکن
ہم جو تیار کرتے ہیں وہ آپ اس کے اندر کوزہ مصری ڈالتے ہیں۔ یہ 3 اجزاء ترکیبی ہیں میرے بھائیوں، یہ بہت ہی کمال کی دوا ہے، بہت ہی مزیدار ہے۔ آپ نے ان دونوں اشیاء کو، آملہ جو ہے 100 گرام ہے اور ہلدی جو ہے 50 گرام ہے، ان کو آپ نے باریک پاؤڈر کر کے مکس کر لینا ہے۔ اس کے اوپر اگر آپ کو مل گیا ہے آملہ جو ہے اس کا پانی نکال کر اس کے اندر ڈال کر اس کو اچھی طرح مکس کرنا اور دھوپ میں رکھ دینا ہے تاکہ یہ خشک ہو جائے۔ اس کو ہلاتے رہیں، کھرل کرتے رہیں۔ تو میرے بھائیو، جب یہ اچھی طرح خشک ہو جائے پھر آپ نے اس کو کھرل کرنا ہے، کوٹنا ہے باریک پاؤڈر کر کے۔ اس کے اندر کوزہ مصری جو ہے وہ 100 گرام ڈال دینی ہے۔ تو میرے بھائیو، آپ کا یہ نسخہ تیار ہو گیا ہے۔ اب آپ نے اس کو ایک دفعہ پھر اچھی طرح دھوپ لگا دینی ہے تاکہ یہ جار کے اندر، ڈبے کے اندر خراب نہ ہوئے، کیونکہ آپ نے اس کے اندر لیکوڈ ڈالا ہوا ہے، آملے کا پانی ڈالا ہوا ہے۔ اگر آپ نے لیکوڈ نہیں ڈالا تو پھر آپ کا اسی طرح ہی تیار ہو جائے گا۔ تو اگر آپ ڈبل ڈال لیں گے، پانی بھی آملے کا ڈال لیں، آملہ بھی ڈال لیں، تو اس سے اچھی اور کوئی بات نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، اب آپ نے اس کو کرنا کیا ہے، کھانا کیسے ہے؟ تو میرے بھائیوں، روزانہ آپ نے ٹی سپون 1 چمچ آپ نے اس کی صبح اور دوپہر اور شام 3 ٹائم کھانی ہے۔ لیکن کھانی کس کے ساتھ ہے؟ کچی لسی کے ساتھ۔ آپ نے پانی کے ساتھ اس کو نہیں کھانا، آپ نے دودھ کی کچی لسی بنائیں، اس کے ساتھ آپ اس کو پیتے رہیں۔ آپ چاٹی کی لسی بھی اس کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں، یہ شرط ہے لسی ہو، چاہے چاٹی کی ہو، دہی کی ہو، کچی لسی ہو۔ تو محترم ناظرین، آپ نے اس سے پرہیز کیا کرنا ہے؟ پرہیز آپ نے ترش جتنی بھی چیزیں ہیں، جس سے خاص کر کے لال مرچ کا، تو آپ نے اس کے قریب نہیں جانا۔ جو تلی ہوئی یہ باربیکیو جتنے بھی ہیں آپ نے وہ نہیں کھانے، جتنے دن آپ نے یہ نسخہ کھانا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جیسے ہی آپ اس کو کھا لیں گے اس کے بعد شادی کورس کریں، مردانہ کمزوری کا یا کسی بھی قسم کا کوئی بھی دوا کھانا چاہتے ہیں، چاہے خواتین جوڑوں کے دردوں کے لیے، کندھوں کے دردوں کے لیے، یا کمر کی درد کے لیے، یا ہڈیوں کی تکلیف کے لیے، یا سر کے درد کے لیے کوئی بھی دوا کھانا چاہتے ہیں تو پھر اس کو کھانے کے بعد کھائیں۔ تو انشاءاللہ آپ کو اتنا فائدہ ہوگا، اتنا فائدہ ہوگا۔ اگر آپ کو فائدہ ہو تو آپ نے اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ نے ہمارے چینل حکیم سندروی کو بھی سبسکرائب کرنا ہے۔ میں امید رکھتا ہوں آپ نے ہمارے چینل حکیم سندروی کو سبسکرائب کر دیا ہوگا۔ تو آج کی ویڈیو بس اتنی ہی سی تھی۔ اب مجھے اجازت دیں۔ حکیم سندروی، طیبہ دواخانہ، کیو بلاک، ماڈل ٹاؤن، لاہور۔ دوسرا ہمارا دواخانہ ہے مین ملتان روڈ، سندراڈا، طیبہ دواخانہ، لاہور۔ تو محترم ناظرین، کوئی بھی میرا بھائی، کوئی میرا دوست، کوئی میری بہن، بیٹی اپنی کسی بھی مرض کی تشخیص کے لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری مرض کی تشخیص ہو جائے تو آپ ہمارے دواخانہ پر آ سکتے ہیں۔ موبائل نمبر ہے ہمارا 030241969092۔ تو میرے بھائیوں، اللہ حافظ، السلام علیکم۔